اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درود ابراہیمی کا جو مشاہدہ ہے اس سے آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جس طرح ہم لوگ درود ابراہیمی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مدد دیتے ہیں، ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد کمپلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ قرب حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، وہاں جیسے میں نے کہا کہ اصلاح ہوتی ہے انسان کی، تو اس میں کیسے کیسے آپ کو خیال آتا ہے اور کیسے کیسے آپ کو پتہ لگتا ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور باقی کوئی گناہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے ہم نیک ہیں اور ہم بخشے گت جائیں گے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے یہ بات ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہم نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کرنی ہیں۔ تو جو آج کا مشاہدہ اس میں آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کس طرح ایک بہن جو تھی وہ ایک جرنی سے گزری تھی، ان کو ایک خواب آیا اور وہ خواب بھی جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، ٹائٹل قیامت کے بارے میں ان کو آیا، اس کی نشانی بیسیکلی انہوں نے دیکھی۔ تو پہلے تو ان بہن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ ماشاءاللہ سے ان کی 1000 تعداد ہے روز کی درود ابراہیمی پڑھنے کی، اور یہ بھی کہتی ہیں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہوا۔ دوسرا یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اتنی مدد کی کہ انہوں نے ہر طرح کے وہ کام چھوڑنے کی کوشش کی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور ابھی بھی کہتی ہیں وہ جرنی کنٹینیو ہے۔ تو یہ کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، سردیوں کے دن تھے، اور کچھ اس طرح ہوا کہ طبیعت ایک دم عجیب سی ہونے لگی کہ بس کسی طرح میں سو جاؤں بہت دیر تک، ایسے جیسے کہ بار بار ان کو خیال آ رہا ہو کہ سو جاؤں گی تو کچھ خواب میں نظر آئے گا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں اسی طرح خیال کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم ان کو نیند تیز سے آنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد کہتی ہیں یہ اٹھی اور پھر انہوں نے کہا میں کمرے میں ہی جا کر سو جاتی ہوں۔ کہتی ہیں کمرے میں اندھیرا تھا اور پھر وہاں جا کر سو گئی، اور ان کو خواب وغیرہ آ رہے تھے اس میں جو ان کو خواب آیا وہ کہتی ہیں یہ کچھ تھا کہ یہ گاڑی میں بیٹھی ہیں اور یہ جا رہی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، اور ایک دم جو ہے ان کے خاوند ان کو بولتی ہیں کہ کیمرہ نکالو، موبائل کا کیمرہ نکالو کہ یہ دیکھو اتنا خوبصورت چاند، تو کبھی بھی ہم نے اتنا بڑا چاند نہیں دیکھا، اور اس چاند کو دیکھو کہ یہ کتنا نیچے آیا ہوا ہے، جلدی سے کیمرہ نکالو۔ تو یہ جو بہن ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ میں ایک دم سے دیکھتی ہوں اور ایک دم سے کہتی ہیں کہ یہ چاند نہیں ہے، یہ تو قیامت ہے، اور کہتی ہیں آنکھوں کے سامنے جس طرح کہ ایک دم منظر دھندلا سا نہیں ہونے لگ جاتا، ہلنے لگ جاتا ہے، بالکل کہتی ہیں ویسے ہی ہونے لگا، اور کہتی ہیں کہ ایک دم ان کی آنکھ کھلی اور اتنی گھبراہٹ سے کھلی، ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی اور یہ بہت ڈر چکی تھی، بہت گھبرا چکی تھی۔ ابھی کہتی ہیں کہ پریشان کہ اتنا عجیب سا خواب آیا ہے قیامت کا، اور یہ اس میں ڈر بھی رہی ہیں اور ایک دم سے سین بھی دھندلا ہو جاتا ہے، بس اس طرح کا کہتی ہیں جب یہ خواب دیکھا تو سمجھ نہ آئے کہ اس کی کیا، اس خواب کی جو ہے وہ علامت ہے یا کیا اس کا مطلب ہے۔ بس انہوں نے قیامت کی دیکھے نا نشانی دیکھی کہ سورج جو ہے وہ نکلے گا دوسری طرف سے، تو وہ انہوں نے بیسیکلی خواب میں دیکھا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے جاننے والوں سے پوچھا کہ قیامت، جب خواب میں قیامت کی علامت نظر آئے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پتہ کچھ چلا، جو بھی اسکالرس تھے کہتی ہیں ابھی بھی میں نہیں جانتی اس کا کیا مطلب ہے، لیکن جو کچھ پتہ لگا کچھ اسکالرس کے خوابوں سے وہ یہ کہ اگر قیامت کی نشانی دکھے خواب میں اس کا مطلب انسان کو زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ کہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں obviously بات ہے ہمارے وہ گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن ایک پراپر استغفار، جیسے بالکل اگر کوئی انسان آپ سے اپولوجائز کرنا چاہتا ہے تو ایٹ لیسٹ دل میں وہ بات رکھے وہ کافی نہیں، اس کو منہ پہ بھی کہنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو خواب آیا یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اگر توبہ کی، اگر ان کے خواب کا یہ مطلب ہے کہ یہ استغفار کریں جیسے انہوں نے کہا، تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کو خواب دکھایا اور پھر علامت بھی بتائی، اور پھر علامت کے علاوہ جب انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی تو ادھر یہی آیا کہ استغفار کرنا چاہیے۔ ابھی کہتی ہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو، لیکن الحمدللہ کم از کم اس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ استغفر اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگنا شروع کر دی۔ اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، مغفرت کے نفل، استغفر اللہ پڑھنا زیادہ سے زیادہ، اور سب سے بڑی چیز یہاں پر یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جب یہ بندہ 3 دفعہ دل سے پڑھ لیتا ہے اور بالکل نیت کر کے یا اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ شخص جو ہے وہ جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، یہ کہتے ہیں جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو۔ تو یہ ساری سچویشن انڈرسٹینڈ کریں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتے ہیں، جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کو ان کی وہ پہلو جہاں سے ان کو بچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ دنیا میں ہی دیکھیں کوئی انسان زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی، اسی میں وہ اللہ سے مغفرت اور اپنی معافی طلب کر لے، اللہ اسے معاف کر دے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے۔ تو یہ جو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو خواب آتے ہیں، اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے
جو لوگ درود ابراہیم کی خاص تعداد مکمل کرتے ہیں ان کو ماشاءاللہ سے سچے خواب آتے ہیں. کچھ لوگوں کو 313 پہ بھی آ جاتے ہیں تعداد پڑھنے کے بعد. تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جو درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے نا, وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں اور اس کو دنیا آخرت دونوں میں اس کو بچا لیں گے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے گناہ کر لیا, اب اس سے ہم کیسے نکلیں. بار بار ایک ہی گناہ بندہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے. تو ان سب کے لیے یہی ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے ہم کیا کام غلط کر رہے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو یہ بات نہیں پتہ. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے کہ وہ ناشکرا ہے. تو صرف یہ نہیں کہ بس انسان کسی بھلیکے میں پھر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ناشکرا ہے. قرآن پاک میں صاف کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے آگاہ بھی ہے. تو یہاں پر ہمیں بھی اپنے جو بھی ہم اعمال اچھے کر رہے ہیں برے کر رہے ہیں, ہمیں ان سب کا پتہ ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو بالکل ویسے ہی اب اس گناہوں سے ہم کہتے ہیں جی ہمارا چھٹکارا نہیں ہو رہا, تو جب ہم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے نکال دیتے ہیں. اور یہی ایک یہاں پر مقام ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کو اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی, نہ انہیں فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے, نہ انہیں کسی اور چیز کی. ایک بہن کا واقعہ شیئر کروں گی جو تھوڑا پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کا بڑھاپے میں کیا ہوگا, اور پتہ نہیں بڑھاپے تک انسان جا پاتا ہے کہ بھی نہیں. تو وہ واقعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی, اور اس میں ان کو ماشاءاللہ سے قرآن کی آیت ان کے سامنے جو آئی تو وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن بس یہاں پر یہی ہے کہ ہم سب اپنی برائیوں سے اپنی اچھائیوں سے آگاہ ہیں, اور اچھائی تو وہی جو اللہ نے کروائی ہم سے, اور گناہ وہی جو ہمارے اپنے گناہ جو ہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہم پہ پرابلمز آتی ہیں ہمارے اپنے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے. تو اسی لیے آسان سی چیز ہے, آپ سے کوئی چیز نہیں چھوڑی جا رہی. سے ایک بہن تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ نشہ نہیں چھوڑے یا کوئی اس طرح کی کوئی بری عادت ہے, تو وہ ان کے لیے انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی سے حل ہو جائے گا. بالکل ہو جائے گا. درود ابراہیمی ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسا لائف سٹائل ہے. میں اس کو وظیفہ تو کہتی ہی نہیں ہوں, اس کو ایک لائف سٹائل ہے جو آپ نے مرتے دم تک اپنانا ہے. یہ اتنی فتنے کی دنیا ہے, یہ ہم اس مقام میں جی رہے ہیں کہ پہلے تو ہوتا تھا نا بندہ کہتا تھا اچھا میں غلط ہوں, اگر میں کھل کے لوگوں کے سامنے آ گیا تو پتہ نہیں لوگ میرا کیا کریں گے. اب تو لوگ غلط ہیں سامنے آ جاتے ہیں, ان کی پاور ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے صرف, تو سمجھتے ہیں ہماری رسی دراز ہے, ہمیں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, ہمیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے قرآن پاک میں کہ ظالم لوگ ہیں, تم یہ نہ سمجھو ہم نے ان کو چھوڑ دیا, ان کو ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے صرف اور صرف. یہ مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو. تو بتانے کی بات یہاں پر یہ جتنا فتنے کا دور چل رہا ہے, ایسی چیزیں ہماری ینگ جنریشن کر رہی ہے کہ ہم سب پریشان ہیں. نہ صرف یہ بڑے بڑے لوگ, ینگ جنریشن نے بھی تو وہی دیکھا جو ان کے بڑے کر رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن جو ہے اس سب میں, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو کہا تھا کہ قدم بھی نہ اٹھانا بلکہ درود پاک پڑھنا, تو بالکل وہی حساب ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگوں کو ایک قدم نہیں اٹھانا اور درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں آپ سب لوگ. میں امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں مرتے دم تک درود ابراہیمی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے, اور ہمیں ایمان پہ موت دے, میں لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. آمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.